بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سامعین و قارئین جو کہ اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کو آن کر کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور ہم بہت خاموشی سے، جس طرح لائبریری کے اصول ہوتے ہیں اسی طرح ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور انتہائی اوتھینٹک بکس کو پڑھتے ہیں۔ اور آج کل اتنی خوبصورت بک پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے قصص القرآن، اور اس کتاب کو پڑھنے کی ہمیشہ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، میری خواہش تھی، کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے جو 1 منٹ کو بھی اس کو پڑھتے ہوئے نیند نہیں آتی، اور بس پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے اور باتیں شروع کر دیں۔ یہ پہلے بتا دوں، یہ ہے پارٹ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 60۔ اس سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اور ابھی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم حضرت صالح علیہ السلام کے معاملات پڑھ رہے ہیں، اور اگلی ہیڈنگ جو سامنے اب جو نظر آ رہی ہے، جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے قوم صالح کی ہٹ دھرمی۔ یہ بڑا مزیدار سی ہیڈنگ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، آپ حضرات گمراہ قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی منطقی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جناب صالح کے جواب میں اس قوم کی گفتگو بھی سنیے۔ لکھا ہے، انہوں نے کہا، یعنی انورٹڈ کاما میں، اے صالح، تم سحر زدہ ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہٰذا غیر معقول باتیں کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ الفاظ کہاں کے ہیں؟ کون سی سورہ ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 53۔ پھر لکھا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بسا اوقات جادوگر لوگ جادو کے ذریعے انسان کی عقل و ہوش کو بیکار بنا دیتے ہیں۔ صرف انہوں نے جناب صالح پر ہی یہ تہمت نہیں لگائی، بلکہ وہ اور لوگوں نے بھی دوسرے انبیاء پر ایسی تہمتیں لگائی ہیں، حتیٰ کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کو نہیں چھوڑا۔ اسی طرح لکھا ہے آگے کہ جی ہاں، ان کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ماحول میں ڈھل جائے، ابن الوقت بن جائے اور خود تمام برائیوں سے منطبق ہو جائے۔ اگر کوئی انقلابی مرد خدا فاسد عقائد اور غلط نظام کے بطلان کے لیے قیام کرتا تو وہ اپنی اس منطق کی روح سے اسے دیوانہ، مجنوں اور سحر زدہ کہتے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 61 پہ۔ لکھا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کے اس خود پسند طبقے نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا کہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی بہت سی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے کہ بے شک وہ اشراف کا خوشحال طبقہ جو قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف ظاہر بین تھا اور کور باطن تھا، اور کور باطن یا کاف واورے لکھا ہے، وہ اس عظیم پیغمبر کے مشن کو اپنے مفاد کا مخالف، ناجائز منافع خوری، استحصال اور بے جا بالادستی سے متصادم دیکھ رہا تھا۔ یہ طبقہ اپنی پرعیش زندگی کی وجہ سے اللہ سے کوسوں دور چلا گیا تھا اور آخرت کا منکر تھا۔ انہوں نے اللہ کے نمائندوں کے انسان ہونے اور دیگر انسانوں کی طرح کھانے پینے کو ان کی رسالت کی نفی کی دلیل قرار دیا، حالانکہ یہ بات ان مایہ ناز شخصیتوں کی نبوت و رسالت کی پرزور تائید تھی کہ وہ عام لوگوں میں سے ہوں تاکہ انسان کی ضروریات اور مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ مزید برآں وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے، انورٹڈ کاما کہ اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کے متی بنو گے تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 34 کا ہم نے حصہ پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ یہ کور باطن اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ خود تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے شیطانی عزائم کی تکمیل اور پیغمبر سے مقابلے کے لیے ان کی پیروی کریں، مگر اس شخصیت کی اطاعت و پیروی کو جو مرکز وحی سے وابستہ ہے اور جس کا دل نور علم پروردگار عالمین سے منور کیا ہے، انسان کے لیے ذلت، ننگوار اور حریت کے منافی بنا رہے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس کے بعد انہوں نے معاد اور قیامت کا انکار کیا، جس کو ماننا ہمیشہ سے خود سر اور ہوا و حوث کے رہبروں کے لیے مشکل رہا ہے، اور کہا، انورٹڈ کاما کہ کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور بوسیدہ ہڈی ہو جانے کے بعد تم ایک بار پھر قبروں سے نکلو گے اور ایک نئی زندگی پاؤ گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ بہت دور کی بات ہے، وہ وعدے جو تم سے کیے گئے ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم نے پڑھا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ۔ اب آگے لکھا ہے کہ مجموعی طور پر کیا یہ ممکن ہے
کہ ایک آدمی جو مر گیا ہو، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہو، اس کے اجزاء ادھر ادھر بکھر گئے ہوں، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ محال ہے، یہ محال بات ہے۔ آخر میں اپنے نبی پر ایک مجموعی الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 37 کے الفاظ جو ابھی میں نے انورٹڈ کاما میں پڑھے۔ اس کے بعد لکھا ہے نہ اس کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے، نہ قیامت سے متعلق اس کے وعدے سچے ہیں، اور نہ ہی دوسرے احکام ایسے ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس پر کیسے ایمان لا سکتا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 62 پر، اور یہاں پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ اے صالح علیہ السلام ہم تم پر امید نہیں رکھتے۔ لکھا ہے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو غیر مؤثر بنانے کے لیے یا کم از کم ان کی باتوں کو بے تاثیر کرنے کے لیے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 کا ہم نے پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ اس کے بعد لکھا ہے مشکلات میں ہم تیری پناہ لیتے تھے، تجھ سے مشورہ کرتے تھے، تیرے عقل و شعور پر ایمان رکھتے تھے، اور تیری خیر خواہی اور ہمدردی میں ہمیں ہرگز کوئی شک نہ تھا، لیکن افسوس کہ تم نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، دین بت پرستی کی اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کر کے جو ہمارے بزرگوں کا رسم و رواج تھا اور ہماری قوت کے افتخارات میں سے تھا، تو نے ظاہر کر دیا کہ تو بزرگوں کے احترام کا قائل نہیں ہے، نہ ہماری عقل پر تمہیں کوئی اعتماد ہے، اور نہ ہی تو ہمارے طور طریقوں کا حامی ہے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کیا سچ مچ تو ہمیں ان کی پرستش سے روک دینا چاہتا ہے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 62 ہی کے کچھ پارٹ مزید ہم نے پڑھے۔ پھر لکھا ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال خشک سالی اور قحط سالی کا تھا، اسی لیے وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے انورٹڈ کاما کہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے نامبارک قدموں کی بدولت ہوا ہے، تم منحوس لوگ ہو، ہمارے معاشرے میں تم ہی بدبختی اور نحوست لائے ہو، اور بری فعل کو اس بہانے سے جو در حقیقت بیکار اور شریر لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، جناب صالح علیہ السلام کے بہترین دلائل کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جناب صالح نے جواب میں کہا انورٹڈ کاما کہ بری فعل اور تمہارا نصیب تو خدا کے پاس ہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 47 تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی نے تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں ان مصائب میں ڈال دیا ہے، اور تمہارے اعمال ہی تمہاری اس سزا کا سبب بنے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے در حقیقت تمہارے لیے یہ خدا کی ایک عظیم آزمائش ہے، جی ہاں۔ اب آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تم ہی ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جائے گی، اور یہ الفاظ سورہ نمل آیت نمبر 47 انورٹڈ کاما میں ہم نے پڑھے۔ آگے لکھا ہے یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے اور خبردار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو لوگ سنبھل جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سنبھل جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، غلط راستے کو چھوڑ کر خدائی راستے کو اختیار کر لیں۔ اب ہم پیج 63 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ناقہ صالح علیہ السلام، یعنی صالح علیہ السلام کا ناقہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی دعوت کی حقانیت کے لیے معجزے اور نشانی کی نشاندہی کی، ایسی نشانی جو انسانی قدرت سے ماورا ہے اور صرف قدرت الہی کے سہارے پیش کی گئی ہے۔ ان سے کہا انورٹڈ کاما ہے میری قوم، یہ ناقہ الہی تمہارے لیے آیت اور نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ یہ بیابانوں چراگاہوں میں گھاس پھوس کھائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ساتھ لکھا ہے اگلے انورٹڈ کاما میں کہ اور اسے ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اگر ایسا کرو گے تو فوراً تمہیں دردناک عذاب الہی گھیر لے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 سے ہم نے پڑھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے لغت میں ناقہ یعنی اونٹنی کے معنی میں ہے، یہاں اور قرآن کی بعض دیگر آیات میں اس کی اضافت خدا کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اونٹنی کچھ خصوصیات رکھتی تھی، اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہاں پر اس کا ذکر آیت الہی اور دلیل حقانیت کے طور پر آیا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اونٹنی ایک عام اونٹنی نہ تھی اور ایک حوالے سے یا کئی حوالوں سے معجزے کے طور پر تھی، لیکن قرآن میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا کہ اس ناقے کی خصوصیات کیا تھیں۔ اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام اونٹنی نہ تھی، بس یہی ایک چیز قرآن میں 2 مواقع پر موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس ناقے کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا کہ اس علاقے میں پانی کی تقسیم ہونا چاہیے۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایک دن پانی ناقے کا حصہ ہے اور ایک دن لوگوں کا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اب لکھا ہے کہ لیکن یہ بات پوری طرح مشخص نہیں ہو سکی کہ پانی کی یہ تقسیم کس طرح خارق العادت تھی۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی، اس طرح چشمے کا تمام پانی اس کے لیے مخصوص ہو جاتا۔ دوسرا احتمال یہ
یہ ہے کہ جس وقت وہ پانی پینے کے لیے آتی اور دوسرے جانور پانی پینے کی جگہ پر آنے کی جرت نہ کرتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ جانور تمام پانی سے کس طرح استفادہ کرتا تھا؟ اس سلسلے میں یہ احتمال ہے کہ اس بستی کا پانی کم مقدار میں ہو، جیسے کہ بعض بستیوں میں ایک ہی چھوٹا سا چشمہ ہوتا ہے اور بعض بستی والے مجبور ہوتے ہیں کہ دن بھر کا پانی ایک گڑھے میں اکٹھا کریں تاکہ کچھ مقدار جمع ہو جائے اور اسے استعمال کیا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود تھوڑے پانی والے علاقے میں زندگی بسر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ لوگ تو باغوں، چشموں، کھیتوں اور نخلستان کے مالک تھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 146 سے لے کے 148 تک کے یہ تھے جو ہم نے پڑھے، کیونکہ یہاں سے یہ انورٹڈ کاما شروع ہوا تھا کہ قوم سمود تھوڑے پانی والے علاقے میں زندگی بسر نہیں کرتی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 13 میں بھی اس امر کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس میں سورہ شمس کی آیت نمبر 13 بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں، ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر، اچھا یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ناقہ یعنی کہ اونٹنی ناقہ صالح کے بارے میں اس مسئلے پر قرآن نے اجمالاً ذکر کیا، نیز سورہ قمر کی آیت نمبر 28 میں ہے، ابھی آیت نمبر 28 بھی لکھی ہوئی ہے، اور سورہ شمس کی آیت نمبر 13 میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آگے آ جائیے پیج نمبر 64 پر، اس میں لکھا ہے کہ لیکن بعض اوقات روایات جو کہ شیعہ اور سنی دونوں فریقوں کے یہاں نقل ہوئی ہیں، ان میں بیان ہوا ہے کہ اس ناقے کی عجائب خلقت میں سے یہ تھا کہ وہ پہاڑ کے اندر سے باہر نکلی، اس کے بارے میں میں کچھ اور خصوصیات بھی منقول ہیں۔ بہرکیف حضرت صالح علیہ السلام جیسے عظیم نبی نے اس ناقے کے بارے میں بہت سمجھایا بجھایا، مگر انہوں نے آخرکار ناقے کو ختم کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا، کیونکہ اس کی خارق العادت خ الف ر قاف الف لام عین الف دال اور گول تا اور غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی تھی، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ لہٰذا قوم سمود کے کچھ سرکشوں نے جو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے اثرات کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے، اور وہ ہرگز لوگوں کی بیداری نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خلق خدا کی بیداری سے ان کے استعماری مفادات کو نقصان پہنچتا، لہٰذا انہوں نے ناقے کو ختم کرنے کی سازش تیار کی۔ کچھ افراد کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ آخرکار ان میں سے ایک نے ناقے پر حملہ کیا اور اس پر ایک یا کئی وار کیے، اور اب یہاں پہ بریکٹ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اور اسے مار ڈالا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 کا یہ چھوٹا سا جملہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب میں جلدی کرو۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور اعلانیہ ان سے کہنے لگے کہ اگر تم واقعاً خدا کے رسول ہو تو جتنی جلدی ہو سکے عذاب الہی لے آؤ۔ اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 ہی کا حصہ جو ابھی ہم نے پڑھا۔ اس پہ آگے لکھا ہے کہ لیکن صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نیکیوں کی کوشش اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور برائیوں کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ۔ اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 46 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے تم اپنی تمام تر فکر عذاب الہی کے نازل ہونے پر ہی کیوں مرکوز کرتے ہو؟ اگر تم پہ عذاب نازل ہو گیا تو پھر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان لانے کا موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری سچائی کو آزماؤ۔ تم خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ؟ صرف برائیوں اور عذاب نازل ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی اور پاگل پن کی باتیں آخر کس لیے ہیں؟ یہ بات واقعاً عجیب ہے کہ انسان دعوی محبت کی صداقت کو تباہ کن عذاب کے ذریعے جانچ رہا ہے، نہ کہ رحمت کا سوال کر کے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کی صداقت کے معترف تھے، لیکن زبان سے اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص علم طب کا مدعی ہو اور اسے معلوم ہو کہ فلاں دوا سے صحت اور شفا حاصل ہوتی ہے اور فلاں چیز سے انسان کی
موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسی دوا حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو مہلک ہے، نہ کہ جو مفید اور شفا بخش۔ یہ تو واقعاً جہالت و نادانی کی حد ہے، کیونکہ یہ سب جہالت ہی کا نتیجہ ہے۔ آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اس کے ہاتھوں قتل ناقے کے بعد اسے خطرے سے آگاہ کیا اور کہا انورٹڈ کاما پورے 3 دن تک اپنے گھروں میں جس نعمت سے چاہو استفادہ کرو، اور جان لو کہ ان 3 دنوں کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اب ہم پیج 65 پر آ گئے ہیں، اور یہ ہیڈنگ ہے جو کہ میں بڑی دیر سے چاہ رہی تھی کہ اب یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے سامعین، وہ ہو گیا، قوم سمود کا انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس سرکش قوم یعنی قوم سمود پر 3 دن کی مدت ختم ہونے پر نزول عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ انورٹڈ کاما اس گروہ پر عذاب کے بارے میں جب ہمارا حکم آ پہنچا تو صالح اور اس پر ایمان لانے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے زیر سایہ نجات بخشی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ، اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 66 کا ہم نے جو ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے انہیں نہ صرف جسمانی اور مادی عذاب سے نجات بخشی بلکہ انورٹڈ کاما رسوائی، خواری اور بے آبروئی سے بھی انہیں نجات عطا کی کہ جو اس روز اس سرکش قوم کو دامن گیر تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ، اور یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 66 ہی کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر اور ہر کام پر تسلط رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ محال نہیں ہے اور اس کے ارادے کے سامنے کوئی طاقت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انورٹڈ کاما لہٰذا اکثر جمعیت کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے سے صاحب ایمان گروہ کو کسی قسم کی کوئی مشکل اور زحمت پیش نہیں ہوگی۔ یہ رحمت الہی ہے جس کا تقاضا ہے کہ بے گناہ گاروں کی آگ میں نہ جلیں اور بے ایمان افراد کی وجہ سے مومنین گرفتار بلا نہ ہوں۔ آگے اب لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں کہ لیکن ظالموں کو سیاہ آسمانی نے گھیر لیا، سیاہ سواد یہ ہے آسمانی نے گھیر لیا اس طرح سے کہ یہ چیخ نہایت سخت اور وحشتناک تھی، اس کے اثر سے وہ سب کے سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے، اور وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے آثار مٹ گئے کہ گویا وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے، اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں جو ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے جان لو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا تھا اور انہوں نے احکام الہی کو پس پش ڈال دیا تھا۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ دور ہو قوم سمود اللہ کے لطف و کرم سے اور ان پر لعنت ہو، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ آیت نمبر سورہ ہود آیت نمبر 86 ہے۔ پھر لکھا ہے سیاحت سے کیا مراد ہے، سواد یہ ہے اور پھر گولتا، اس سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے لغت میں بلند آواز کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر کسی انسان یا جانور کے منہ سے نکلتی ہے، لیکن اس کا مفہوم اسی سے مخصوص نہیں بلکہ ہر قسم کی نہایت بلند آواز اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ آیات قرآنی کے مطابق سیاہ آسمانی کے ذریعے چند ایک گناہ گار قوموں کو سزا دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہی قوم سمود تھی، دوسری قوم لوط، اور یہاں پر لکھا ہے یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 73 میں ہے، اور تیسری قوم شعیب ہے، اور اس کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 94 میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ قرآن کی دوسری آیت سے قوم سمود کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے صاعقہ کے ذریعے سزا ہوئی۔ ارشاد الہی ہے انورٹڈ کاما کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دو کہ میں ایسی بجلی سے ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر گری، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ فصلت فے سواد لامتے کی آیت نمبر 13 تھی۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 66 پر، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ چیز نشاندہی کرتی ہے کہ سیاح سے مراد صاعقہ کی وحشت ناک آواز ہے، اور یہ اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صاعقہ کی وحشت ناک آواز کسی جمعیت کو نابود کر سکتی ہے؟ اس کا جواب مسلماً مثبت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ایک معین حد سے گزر جائیں تو وہ شیشے کو توڑ دیتی ہیں، یہاں تک کہ بعض عمارتوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اور انسانی بدن کے لیے اندر کے آرگینزم اس کو اردو میں لکھا ہوا تو پڑھا ہی نہیں جا رہا، آرگینزم کو بیکار کر دیتی ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جب ہوائی جہاز صوتی دیوار کو توڑ دیتے ہیں یعنی وہ اور آوازوں کی لہروں سے تیز رفتار سے چلتے ہیں تو کچھ لوگ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں یا عورتوں کے حمل ساقط ہو جاتے ہیں یا ان علاقوں میں موجود عمارتوں کے تمام شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔
تو یہ ہم نے تفصیلات جان لی سائقہ اور سیاح کی وحشتناک آواز کے بارے میں۔ آگے لکھا ہے کہ آیات قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام بھی ایک عمومی سیاح سے ہوگا۔ فطری اور طبعی ہے کہ اگر آواز کی لہروں کی شدت اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو آسانی سے ممکن ہے کہ اعصاب میں، دماغ کی رگوں اور دل کی دھڑکن میں تباہ کن اختلال پیدا ہو جائے جو انسانوں کی موت کا سبب بن جائے۔ آیت قرآنی کے مطابق اس دنیا کا اختتام میں تباہ کن اختلال پیدا ہو جائے گا جو انسانوں کی موت کا سبب بن جائے گا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت صالح کے ساتھ نجات پانے والے افراد۔ آئیے اس کو بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد 4000 تھی جو آپ کے ساتھ عذاب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق فساد و گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے اب یہ ورڈ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ حضر موت جا پہنچے تھے۔ حضر موت کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ وادی القرا میں 9 مفسد ٹولوں کی سازش۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جو در حقیقت گزشتہ حصے کا تتمہ ہے اور اسی پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے جو 9 کافر اور منافق لوگوں نے تیار کیا تھا اور خدا نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ فرمایا گیا انورٹڈ کاما میں کہ اس شہر یعنی وادی قرا میں 9 ٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 کا ذکر ہم نے دیکھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان 9 میں سے ہر گروہ کا ایک سربراہ بھی تھا اور شاید ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان ٹولوں پر عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے مطابق انہوں نے کہا کہ آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان پر شب خون مار کر انہیں قتل کر دیں گے، پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس خاندان کے قتل کی کوئی خبر نہیں اور اپنی اس بات پر ہم بالکل سچے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اچھا آگے لکھا ہے کہ پھر لائق غور بات یہ ہے کہ انہوں نے قسم بھی اللہ کی کھائی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدمست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انہوں نے خدا ہی کا نام لیا، گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو اللہ کو بہت منظور ہے۔ خدا سے بے خبر، مغرور اور گمراہ لوگوں کا وتیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 67 پر۔ لکھا ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کے ہم نواؤں اور ان کے قوم و قبیلے سے خوف کھاتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح علیہ السلام کے طرفداروں کے غیظ و غضب کا بھی شکار نہ ہوں۔ گویا وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے۔ بنا بنی انہوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھا لیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان کی صالح علیہ السلام کے ساتھ مخالفت پہلے سے دنیا کو معلوم تھی۔ اب یہاں پر یہ بریکٹ ختم ہو گیا اور اب پیراگراف بھی اگلا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ تاریخوں میں سے ان کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں جناب صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اسی غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے اور اس سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہاں کمی گاہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد لکھا کہ جب بھی صالح وہاں آئیں گے انہیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انہیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے، پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ اگر ان سے اس بارے میں کسی نے پوچھ بھی لیا تو اس سے لا علمی کا اظہار کر دیں گے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالی گھر ان کے ہیں۔ اب اس کے آگے کوسچن مارک بھی بنا ہوا ہے اور یہ ہیڈنگ لکھی ہے کہ یہ خالی گھر ان کے ہیں۔ اب نہیں، ان کے ہیں یعنی کہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا اور ان کے اس منصوبے کو
نقش بر آب کر دیا۔ جب وہ ایک کونے میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے، اللہ اکبر، اور ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور آن کی آن میں اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ پھر قرآن پاک ان کی ہلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے، انورٹڈ کاما سٹارٹ، دیکھو یہ ان لوگوں ہی کے گھر ہیں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 52۔ پھر لکھا ہے کہ نہ وہاں سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے، اور نہ ہی وہ رزق برق گناہ بھری محفلیں زرق برق گناہ بھری محفلیں دکھائی دیتی ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر ظلم و ستم کی آگ بھڑکی جس نے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ظالموں کے اس انجام میں خداوند عالم کی قدرت کی واضح نشانی اور در سے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم و آگہی رکھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور اس کا یہ جو سورہ ہے وہ سورہ نمل آیت نمبر 52 کا حصہ تھا، یہ جو ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے لیکن اس بھٹی میں سب خشک و تر نہیں جلے، بلکہ بے گناہ افراد گناہ گاروں کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لا چکے تھے اور تقوی اختیار کر چکے تھے۔ بنا بری حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ قوی احتمال یہ ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کی سازش کے واقعے میں فقط سازشی ٹولے ہلاک ہوئے اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کی مہلت دی گئی، لیکن ناقے کے قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گناہ گار فنا ہو گئے، جیسا کہ سورہ ہود اور سورہ اعراف کی آیات کے ملانے سے یہی نکلتا ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم نے اب تک کا یعنی کہ سورہ ہود کے حوالے سے بھی سب کچھ جان لیا، اور اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلیں گے اس کتاب میں، یعنی جیسے اس کتاب کا نام آپ نے سنا قصص القرآن، تو اب ہم اگلے واقعات کی جانب اپنا سفر طے کرنے جا رہے ہیں۔ اور اب جو نام میرے سامنے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 69 مقامات پر آیا ہے اور 65 صورتوں میں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اس عظیم پیغمبر کی بہت مدح و ثنا کی گئی ہے اور ان کے بلند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی ذات ہر لحاظ سے رہنما اور اسوہ ہے، اور وہ ایک کامل انسان کا نمونہ ہے۔ خدا کے بارے میں ان کی معرفت، بت پرستوں کے بارے میں ان کے منطق، جابر و قاہر بادشاہ کے سامنے ان کا انتھک جہاد، حکم خدا کے سامنے ان کا ایثار اور قربانیاں، طوفان، حوادث اور سخت آزمائشوں میں ان کی بے نظیر استقامت، صبر اور حوصلے، اور ان جیسے دیگر امور، ان میں سے ہر ایک مفصل داستان ہے اور ان میں مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآنی ارشادات کے مطابق وہ ایک نیک اور صالح جہاں پہ لکھا ہے کہ نیک اور صالح، اس کے یہ سب کچھ ہے سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں، اور فروتنی کرنے والے یعنی کہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 122 میں لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے صدیق، اور صدیق جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں لکھا ہے۔ اس کے بعد بردبار، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں، اور لکھا ہے اس کے بعد اور ایفائے عہد کرنے والے تھے، اور ایفائے عہد کرنے والے تھے جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں وہاں پہ ہے۔ تو وہ ایک بے مثال شجاع اور بہادر تھے، نیز بہت زیادہ سخی تھے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرتلاطم زندگی، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو 3 دور میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 قبل بعثت کا دور، نمبر 2 دور نبوت اور بابل کے بت پرستوں سے مقابلہ، نمبر 3 بابل کے ہجرت اور مصر، فلسطین اور مکے میں سعی و کوشش کا دور۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا، اس پر ایک ظالم و جابر اور طاقت ور حکومت مسلط تھی، اور یہ جو ہم نے پڑھا یہ پیدائش کے حوالے سے جو بھی معاملہ جو ایک پوری لائن پڑھی ہے، یہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ملک بابل کے شہر آور
آوز یا آور میں پیدا ہوئے تھے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر و ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ البتہ بابل کے لوگوں کے لیے یہی ایک بت نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں مختلف مواد کے بنے ہوئے مختلف شکلوں کے کئی ایک بت تھے۔ وہ ان کے سامنے جھکتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے 68 پیج کو مکمل کر لیا اور اب ہم پیج نمبر 69 پہ آ گئے۔ لکھا ہے حکومت وقت سادہ لو افراد کو بیوقوف بنانے اور انہیں افیون زدہ رکھنے کے لیے بت پرستی کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ بت پرستی کی سخت حامی تھی۔ وہ کسی بھی بت کی اہانت کو بہت بڑا ناقابل معافی جرم قرار دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں مورخین نے عجیب و غریب داستان نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ بابل کے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کی غیر متنازع طاقت سے مقابلہ کرے گا، لہٰذا اس نے اپنی تمام قوتیں اس بات پر صرف کر دیں کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اس کی کوشش تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو ہو بھی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور یہ بچہ آخرکار پیدا ہو گیا۔ اس بچے کی جائے ولادت کے قریب ہی ایک غار تھی۔ اس کی ماں اس کی حفاظت کے لیے اسے اس میں لے گئی اور اس کی پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی عمر کے 13 برس وہیں گزر گئے۔ اب بچہ نمرود کے جاسوسوں سے بچ بچ کر نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس عالم تنہائی کو چھوڑ دیا جائے اور لوگوں تک وہ درس اور توحید پہنچائے جو اس نے باطنی الہام اور فکری مطالعے سے حاصل کیا تھا۔ اچھا، اب لکھا ہے ہیڈنگ نظر آ رہی ہے دور نبوت، اور اس ہیڈنگ کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آڈیو میں ساتھ ساتھ مل کر پڑھیں گے، ریکارڈ کرتے ہیں بس، یا اس ابھی کی آڈیو میں سے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں دور نبوت یعنی کہ پیج یہی ہوگا، پیج 69، اسی سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔